اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی۔ اب جو پاس لوگ ہیں وہ صبر کرتے ہیں، اور ایک جملہ جو عموماً ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے، اگر زندگی میں ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں تو ہماری زندگیاں بھی اچھی ہو جاتی ہیں، اور مرنے والے کے لیے بطور دعا پڑھتے ہیں تو یقیناً اس دعا کی برکت سے اللہ بہتر نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے حضرت ابو سلمہ سے بہتر شوہر رسول اللہ کی شکل میں عطا فرمایا۔ لیکن اس میں ایک سوال ہے، ایک چیز ہے جو بڑی غور والی ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا، دو چیزیں عطا کی، ایک یہ ظاہری جسم اور ایک اس جسم میں دوڑنے والی روح۔ جسم بھی بے معنی نہیں ہے، خلقتہ بیدی، اللہ کریم نے فرمایا میں نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور روح فنفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے۔ دونوں چیزیں بڑی قیمتی ہیں۔ اب اللہ نے یہ چیزیں ہمیں عطا کی، جسم بھی روح بھی، اور اس آیت کا معنی کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اب ایک آسان سی بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جسم تو ہے، جب روح جدا ہو گئی، ہم نے اسے نہلانا ہے، کفن پہنانا ہے، دفن کرنا ہے، تو روح بھی تو کہیں جاتی ہے۔ اب روح اللہ نے دی، جسم بھی اللہ نے دیا، اور قاعدہ اور کلیہ کیا ہے؟ اگر کسی سے کوئی چیز امانتاً لی جائے یا کسی سے کوئی ادھار لی جائے، جب اسے واپس کی جائے تو اسے اسی شکل میں کی جائے جس میں لی تھی۔ اگر کسی کا موبائل عاریۃً ادھار کے طور پر ہم لیتے ہیں، اسے یوز کرتے ہیں، جب اسے واپس کرتے ہیں، اب اس میں سے ہم سم نکال لیں، اس کا وہ کارڈ نکال لیں، کوئی اور چیز اسے توڑ کے دے دیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، جرمانہ کر دیتا ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے وہ جرمانہ ہی عذاب ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دیں، ہمیں عقل دیا، ہمیں آنکھیں دیں، ہمیں کان دیے، ہمیں زبان دی، ہمیں نفس دیا، ہمیں روح دی، ہمیں عقل دیا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اب یہ ساری ہم نے رب کو واپس لوٹانی ہے۔ ہم ان کے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے، اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ہم یہ پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ہم زندگی پر ہم اطلاق کر لیں۔ تقویٰ یہ ہے جیسے رب نے ہمیں دی تھی ایسے ہی ہم رب کو واپس لوٹا دیں۔ اس نے ہمیں دی تھی روح، وہ معطر تھی، منور تھی، چمک رہی تھی، کیونکہ فنفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح میں سے کوئی چیز میں پھونکی ہے، تو وہ معطر تھی، منور تھی، روشن تھی۔ ہم نے اپنی گناہ سے، اپنی بدعمالیوں سے اس کو پراگندہ کر دیا۔ جب ہم پراگندہ کر کے، اسے کرپٹ کر کے، اسے ڈیمیج کر کے رب کو واپس کریں گے، تقویٰ یہ کہتا ہے، اللہ کہے گا میں نے تو ایسی نہیں دی تھی، روح میں نے تو ایسی نہیں دی، میں نے تو اچھی دی تھی۔ اور جو اس روح کو اچھا رکھتا ہے، خوبصورت رکھتا ہے، اب ہوتا کیا ہے؟ وہ اس کے جسم میں رہے تو جسم کو معطر رکھتی ہے، واپس چلی جائے پھر بھی اس کا جسم کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے، وہ اس جسم کو پھر بھی معطر و منور رکھتی ہے۔ اور اگر وہ روح کرپٹ ہو گئی، وہ بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو گئی، وہ رب نے جیسے دی تھی ایسی نہ رہی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جسم میں رہتے ہوئے بھی وہ جسم کو بدبودار کر دیتی ہے، اور جب جسم کو چھوڑ کے واپس رب کی بارگاہ میں جاتی ہے پھر بھی وہ جسم ناکارہ و بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سبق یاد رکھنا ہے، ہم نے اللہ کی اس امانت کو کیسے سنبھالنا ہے اور اس امانت کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک وہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جب پڑھا جاتا ہے تو
ہوتا کیا ہے، اللہ اس مصیبت کے بدلے میں اس بندے کو بہتر نعم البدل عطا فرما دیتا۔ یعنی یہ ایک رسم نہیں ہے، ہم مصیبت کا کوئی لفظ سنتے ہیں، فوتگی کی کوئی اطلاع سنتے ہیں تو اس وقت ہم یہ پڑھتے ہیں، ضرور پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ اس کے بدلے میں بہتر چیز ملتی۔ لیکن یہ ذہن میں بھی یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جملہ ہے کیا اور تقوی کی بنیاد پر اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔